کچھ لوگ تیسری رکعت کے لیے تشہد بعد رفع دین کرتے ہیں، ہاں یہ بات، اور پھر کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے تشہد سے اٹھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو کر کے پورے اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ ہاتھ رکھیں گے، اور کچھ لوگ ہیں جو وہیں البانی صاحب خود اسی کے قائل تھے، کہتے تھے کہ ہر رکن کے پہلے ہی اس کا وہ تکبیر کہا جاتا ہے، تو آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، تو اب جب کھڑے ہونے کے لیے سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو وہیں اللہ اکبر کہیں۔ لیکن کچھ صحابہ کا فعل ایسا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب 2 رکعت کے بعد وہ کھڑے ہوتے تھے، حتی اذا استتم قائما، جب پورے طور پر کھڑے ہو لیتے تھے تب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کر کے آنی، تو دونوں جائز ہے، انشاءاللہ دونوں جائز ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں ذکر ہے عام طور پر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی کل خفض ورفع، فإذا قام قام اللہ اکبر، فإذا رکع قال اللہ اکبر، فإذا سجد قال اللہ اکبر، فإذا قام قال اللہ اکبر۔ تو یہاں یا تو پورے طور پر کھڑے ہو کر کے، یا تو فإذا قام، تو اگر کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کھڑے ہوتے ہی، وہ کھڑے ہونے سے پہلے ہی کر لے تو بھی جائز ہے انشاءاللہ۔ نہیں، کوئی لفظ حدیث کا محتمل ہے، اور بعض صحابہ کا فعل گویا اس کے جواز کر شرط کی سفارش کر رہا ہے، یعنی یہ بھی جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سنت کے بڑے پابند تھے وہ بھی، تو جب پورے طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ اذا استتم قائما، پورے طور پر کھڑے ہو جاتے تب اللہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ایک رکعت امام سے چھوٹ گئی، ایک رکعت پڑھی آپ نے، اور پھر امام کے ساتھ تشہد کیا، پھر آپ اٹھے تو آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، نہیں آپ کو اٹھانا ہے۔